الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کافی الحمدللہ میری ایک گزارش کا اثر ہوا ہے، ایک علمی گفتگو جو ہے وہ سنی آپ نے نا۔ آج پھر ہم قرآن سے ایک ایسی گفتگو کریں گے الحمدللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پڑھتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی، ہم گزر جاتے ہیں کیونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے نا۔ ہم تو ثواب کی خاطر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے اسے نا۔ ایک بہت ہی خطرناک سین ہے نا، اندازہ لگائیے تقریباً 50 فٹ اونچی جو ہے پانی کی لہر ہے، کھڑی ہوئی ہے، دونوں طرف کا پانی سمندر ہے، بلا مبالغہ 85 کا سینکڑوں، اللہ نے کہا کہ تو یعنی پہاڑ کی طرح بلند تھا پانی نا، جو دونوں طرف اللہ نے کھڑا کر دیا۔ مگر ہوا کیا کہ بعض مسلمان مفسرین نے اس کو اللہ اکبر ہو جائے، اللہ کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، معجزہ کہنے کے، وہ اپنی عقلی دلیلوں پہ چلے گئے اس کو نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ جس نے کائنات بنائی ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے اپنی قوم کو، اور پھر ہم دوبارہ یہ عرض کریں گے کہ قرآن تھوڑی سی بات کر کے بعض باتوں کو ہمارے فہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ خود سوچو۔ حضرت موسیٰ جب بحر قلزم تھا، یا کون سا سمندر ہے یہ، اپنے مصر اور اگر فلسطین کی طرف جائیں تو جغرافیائی طور پر مجھے نہیں معلوم، ابھی دیکھ نہیں سکا میں، تو جب دیکھا کہ فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا ہے، پہنچ گیا سے یہ نہیں کہ ان کی سلام دعا ہو گئی تھی وہاں پر، اتنا بڑا سہارا تھا، 20 میل یا کم سے کم 5-7 میل دور سے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لوگ چلے آ رہے ہیں، دھول کا ایک مرغول آئے اوپر چڑھ رہا ہے، وہ سمجھ گئے فرعون آ رہا ہے۔ جب وہ ڈر گئے تو موسیٰ نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے نا۔ ہم سب کو معلوم ہے عصا مارا، راستہ بن گیا۔ اندازہ لگائیے، یہی نہیں کہا کہ راستہ بن گیا، فرمایا خشک تھا راستہ بھی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ جہاں سے پانی اگر اسی وقت ہٹا ہے، ناممکنات ہے، ناممکن میں سے ہے کہ وہاں پر پانی نہ ہو، مگر اللہ نے فرمایا خشک تھا بالکل وہ، دونوں طرف پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہے، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں گزر گئے۔ جب گزر چکتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اب عصا مت مارنا موسیٰ، اب اسے ایسا ہی رہنے دے تاکہ وہ آ جائے۔ یہ ہمیں معلوم ہے، آپ نے اور ہم نے بچپن سے ہم یہ واقعہ سن رہے ہیں، مگر آج میں آپ کو ایک مطلب اس کی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک خاص باریکی بتانا چاہتا ہوں۔ ہو گیا تو فرعون کا لشکر دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ تو بھائی بھاگے جا رہے ہیں، کہاں جائیں گے ہمارے سے بچ کر، وہ بھی پورا داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس پانی کو جو اس کے حکم سے کھڑا ہوا تھا اس کو کہا کہ مل جاؤ، مل گیا، پورا لشکر غرق ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں اسٹوری نہیں بتائی، یہ ہمارے فہم پر چھوڑا ہے۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل اس طرف چلے گئے، واپس مصر کی طرف کبھی بھی نہیں آئے بنی اسرائیل نہ، پھر وہ فلسطین کا اور شام کا اور اردن کا جو بھی علاقہ تھا وہ وہیں رہے وہ نا، پورے سینائے کے تیما کے یا سینائے کے صحرا میں چلے گئے وہ نا۔ اب فرعون اتنی بڑی حکومت تھی، یہ واقعہ جب ہوا ہے سب کو معلوم ہوا ہوگا، اس کے جو اتنا بڑا لشکر غرق ہوا ہے، اور اس میں وقت کا فرعون بھی غرق ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تہلکہ مچ گیا ہوگا حکومت کے ایوانوں میں نا کہ کیا ہو گیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مطلب جو اس وقت کے باقی فرعون تھے، ان کے خاندان تھے، سب کو لے آئے ہوں گے، جس طرح جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا تھا، اب غوطہ خوروں کو بلایا ہوگا، ان لوگوں کو بلایا ہوگا کہ عام لوگوں کی اور لشکر کی لاشیں تو چھوڑو، اس فرعون کی تو لاش تلاش کرو۔ اب سوچئے ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوا ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اور فرعون کی لاش انہوں نے تلاش کی، کیونکہ فرعون کا اپنا ایک خاص، اس وقت کے جو فرعون ہوتے ہیں ان کا ایک لباس ہوتا تھا، ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا، ان کا ایک جو بھی خاص قسم کا ایک
طریقہ تھا، لباس سب تھا، ڈھونڈ لیا اس کو. ہمیں کیسے معلوم ہوا ڈھونڈ لیا؟ اس لیے اللہ نے کہا قرآن میں نہیں کہ تجھے غرق تو کر دیا میں نے نا، بعد میں آنے والے لوگوں کو کیا معلوم ہوگا کہ تو کیسا فرعون تھا. تو تھا جو 2 میرے نبیوں کے آگے کھڑا ہوا تھا، تو تھا جس نے میرا مذاق اڑایا تھا، تو تھا جس نے کہا تھا کہ حامان ذرا اینٹوں کی ایک عمارت تو بنوا دو، میں موسیٰ کے فرعون کو، میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تو تھا. اب تو غرق ہو گیا، اتنا ہی کافی نہیں ہے. بعد میں آنے والوں کو اگر میں کہوں گا کہ میں نے نشانی بنا دیا، وہ پڑھیں گے اور نشانی مان لیں گے. اللہ اکبر. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا اس وقت فرمایا، اور رسول اللہ کے زمانے تک تقریباً اس کو 2000 سال ہو چکے تھے، اور ہمارے زمانے تک تقریباً آج 3500 سال ہو چکے ہیں اس بات کو. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ. تو فرعون یہ سمجھ تو یہ میں نے غرق تو کر دیا، مگر ابھی یہی بات نہیں ہے. اسی وقت تو چلا گیا اس جہان سے، تو کیا ذلیل ہوا نا. میں ذلیل ایسا کروں گا تجھے کہ تیری لاش آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں گا. تیری لاش کو دیکھیں گے اور وہ یاد کریں گے، وہ جنہیں عبرت لینی ہوگی، وہ آنکھیں نا جو عبرت لینے والے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. عبرت حاصل کرو، جن کے پاس عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں ہیں وہ عبرت حاصل کرتی ہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ. آج ہم تجھے غرق نہیں ہونے دیں گے. تو غرق ہو جائے گا، تیری لاش واپس تیرے ساتھی دوست اور اہلکار آئیں گے، نکالیں گے، اپنی طرح اس کی ممی بنائیں گے، حنوت کریں گے، اور کسی جو ہے اس میں احرام میں لے جا کر تجھے دفن کر دیں گے. اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ کی حکمت دیکھیے. اس کے بعد وہ احرام میں مصر لٹتے رہے، اپنے لٹیرے انہیں کھودتے رہے، خزانے نکالتے رہے. اس کی لاش کو تقریباً آج سے زیادہ 150-200 سال پہلے تک اس کی لاش وہیں موجود تھی. اور وہ اس وقت سے پہلے، اور اگر رسول اللہ کے زمانے میں بھی صحابہ اسے دریافت کر لیتے تو آج ہمارے پاس ایمان تو ہوتا کہ صحابہ نے اسے دیکھی ہے، یا صحابہ کے بعد جو مسلمان تھے، جس دور حکومت میں مصر بھی فتح ہوا، کسی نے کھدوایا نہیں ہوا. اس وقت جب یہ لاش دریافت ہوئی، اس وقت تک وہ وسائل مہیا ہو چکے تھے انسان کو، جو اس کی باریک سے باریک فوٹو، بڑے سے بڑا فوٹو، اور مائکرو چھوٹے سے چھوٹا فوٹو، ہر لحاظ سے اس کی تصویریں بنا کر، ڈاکومنٹری بنا کر محفوظ ہو چکی ہے. وہ ممکن نہیں تھا کہ 200, 250, 300 سال پہلے اگر یہ دریافت بھی ہو جاتی، اس کو زمین کے اوپر خراب ہو جانا تھا، تھوڑی دیر بعد گل سڑ جاتی اس ہوا میں آ کر اور پھینک دی جاتی ہے. اب ایک تو عبرت اس طرح ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھی ہو، اس میوزیم میں موجود ہے، غالباً توپ کاپی میں موجود ہے وہ نا، اسے جا کر دیکھیے، اس کی شکل کتنی مکروہ ہے، آنکھوں میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، چہرہ ہے اس کا. اور اب قیامت تک جب تک یہ زمین باقی ہے، وہ معلومات کے ذخیروں میں درج ہو چکی ہے. کبھی بھی کوئی جا کر دیکھے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ فرعون تھا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اللہ کے 2 فرستادوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا. ان بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے 1 دن کے بچے ہوتے تھے، یہ انہیں قتل کرواتا تھا. اللہ اکبر. اس کی سزا دی اللہ نے یہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب یہ غالباً انگریز تھے، برٹشر تھے، جنہوں نے اس کو جو ہے دریافت کیا، جب اس نے اس کی ممی کھولی تو ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، اس نے بتایا کہ ممی جن کپڑوں میں یعنی کپڑوں کی ایک لیئر ہوتی ہے پوری تھان کی طرح، وہ جب وہ کھول رہا تھا تو اس کی تہہ پر نمک موجود تھا. جتنا کپڑا اس نے کھولا اس میں نمک کی تہہ موجود تھی. یہ اس بات کا صریح یعنی کیا کہنا چاہیے، اس سے تقویت ہو گئی اس بات کو کہ یہ فرعون ہے جس کے لیے اللہ نے کہا تھا. کیونکہ جب دفن ہوا، جسم میں پانی گیا، اس کے کئی دن تک لاش پانی میں غائب رہی ہوگی، اس نے نمک جذب کیا، جب حنوت کیا اس کو
تو ہزاروں سال بعد جو پٹیاں کھولی ان پر نمک کی تہ بھی موجود تھی۔ یہ اس علیم و خبیر ہستی نے کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آج ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے، غرق ہو جائے گا تو، نکالا جائے گا، حنوط کیا جائے گا، تیری لاش تقریباً 3500 سال تک چھپی رہے گی، اور اس زمانے میں دریافت ہوگی جب اس کی معلومات اتنی عام ہو جائیں گی کہ جب تک انسان روئے زمین پر موجود ہے یہ ختم نہیں ہو سکے گی کہ لوگوں کو معلوم رہے گا۔ یہ اس وقت کے فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا۔ آج بھی یاد رکھیے اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَبْدِيلًا، تَجِدَ سُنَّتِنَا تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی طویل نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، فرعون کوئی بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ہر طاقت کا یہ انداز رہا ہے، ہر طاقت جب آتی ہے اسے فرعون ہی کہا جاتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ زندگی کی یہ سازیں ختم ہو، ہر فرعون کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر فرعون را موسیٰ، اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا کیا ہے۔ یہ آج کی یہ بات تھی۔ یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی ہم اور بھی ایسے واقع قرآن سے آپ کے ساتھ لا کر اللہ خیر رکھے شیئر کرتے رہیں گے۔ میرا رب ہمیں توفیق دے کے ان واقعوں سے عبرت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔